عزیزان محترم، بزرگان دین نے بھی استغفار کی بڑی ترغیب دلائی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا یہ جو قرآن مجید ہے یہ تمہاری بیماری کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور تمہاری دوا کے بارے میں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ تمہاری بیماری کیا ہے؟ کہا گناہ ہے تمہاری بیماری، اور اس کی دوا کیا ہے؟ استغفار ہے۔ یعنی یہ گناہوں کی بیماری جب بھی تمہیں لگے تم استغفار کرتے رہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں میں استغفار کی کثرت کرو، اپنے راستوں میں استغفار کی کثرت کرو، اپنے بازاروں میں استغفار کی کثرت کرو، اپنی مجلسوں میں استغفار کی کثرت کرو، تم جہاں پر بھی ہو کہ استغفار کرتے رہو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کب نازل ہو جائے، کہاں نازل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ وراق کہتے ہیں کہ اگر تیرے اوپر سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی گناہ ہو، یعنی سمندر کے جھاگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ گناہ ہو، تو اگر تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر استغفار کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مختلف قسم کے استغفار ہیں۔ سید الاستغفار بھی ہے، وہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے، کہ جو صبح پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ شام تک بخشش فرما دیتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارے شجرہ شاذلیہ میں ایک استغفار ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ بخش دے گا، اور چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، کیونکہ صغیرہ اور کبیرہ، صغیرہ تو نیک اعمال سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، اور یہ جو ہے استغفر اللہ العظیم الذی، یہ پوری کی پوری توبہ ہے الحمدللہ، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ میں اوراد شاذلیہ سے متعلق بھی ایک پروگرام کروں کہ یہ جو ورد عام ہے اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن میرا ہمیں ٹائم نہیں مل سکا، کبھی بعد میں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے۔ لیکن یہ جو صبح اور شام دن کے شروع ہونے میں اور اس کے اینڈ میں جو استغفار رکھا گیا ہے اس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ 40 سال اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ کیسے ممکن ہے، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، وہ تو گناہ کرتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے سوائے انبیاء فرشتوں کے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ 40 سال تک اس نے گناہ نہ کیا ہو، بلکہ میں نے یہ کہا کہ 40 سال تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھا گیا ہو۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب انسان صبح و شام استغفار کرتا ہے تو جتنے بھی گناہ اس کے لکھے جاتے ہیں استغفار کی وجہ سے وہ مٹا دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھے ہی نہیں جاتے۔ اور اگر انسان وقتاً فوقتاً توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، تو فرشتہ، بائیں والا فرشتہ جب اس کا گناہ لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے ٹھہر جاؤ انتظار کرو، یہ توبہ کر لے شاید۔ تو جیسے ہی بندہ توبہ کر لیتا وہ پھر نہیں لکھا جاتا۔ تو الحمدللہ یہ وہ عظیم دولت ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یہ بالکل پڑھنا چاہیے۔ اور میں نے اس کی فضیلت بھی بتائی کہ اتنا، یعنی اس کی فضیلت، بلکہ یہ جو روایت میں ہے اس کی فضیلت یہ بتائیے کہ اگر وہ شخص میدان جہاد سے بھی بھاگ گیا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب میدان جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار سے گناہ کبیرہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔